بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سماجی رابطے کے اکاؤنٹ پر اعلان کیا ہے کہ رات بھر کے طویل مذاکرات کے بعد بھارت اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، مگر اس سے قبل پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے فجر کے وقت اپنے اعلان کے مطابق دن کی روشنی میں بھارت کی 6 مئی سے جاری رات کی تاریکی میں کی جانے والی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا، جس نے بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی حکومتوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ پاک فوج کے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت کارروائیوں کا یہ سلسلہ سپہر تک جاری رہا، جن میں الفتح میزائل سسٹم، پاک فضائیہ کے JF تھنڈر طیاروں اور ڈرونز بھارتی فضاؤں پر راج کرتے رہے۔ اسی دوران $1.5 ارب کے روسی فضائی دفاعی نظام S-400 کی تباہی سمیت 10 سے زائد فوجی اڈوں اور LOC پر بڑی تعداد میں فوجی تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ اسی اثنا میں امریکہ، سعودی عرب، چین، روس، یورپی یونین اور دیگر دوست ملکوں کے علاوہ اسماعیلیوں کے 5ویں پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی جانب سے دونوں اطراف کو کارروائیاں بند کرنے اور بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے، جن میں امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فرحان پیش تھے۔ مسلح افواج کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کے 3 گھنٹوں میں پہلے مرحلے کی تکمیل کے ساتھ ہی بھارت کی مسلح افواج کی چیخیں نکل گئیں۔ خاتون ترجمان کرنل صوفیہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت اس صورتحال میں مزید اضافہ نہیں چاہتا، بشرطے کہ پاکستان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے کہا ہے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور ہم دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں اور بھارتی کارروائیوں کا جواب دے رہے ہیں، جس کے بعد معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہل بھی بھارت کو کرنا ہوگی۔ اس موقع پر مجھے اسلام کی تاریخ کا وہ زرعی واقعہ یاد آ گیا جب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انتہائی کم مسلح کے ساتھ میدان میں آنے والے 313 صحابہ کرام کو 1000 مسلح قریش مکہ کا سامنا تھا، تو یہ جان کر کے صرف 313 جانباز ہی مد مقابل ہیں، جن میں سے کئی ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہیں، تو بیوقوف قریشی سرداروں نے اپنے لوگوں کو رسیاں جمع کرنے کے لیے کہا سے وہ میدان جنگ سے مسلمانوں کو باندھ کر مکہ لے جائیں گے، مگر اللہ کی مدد سے اگلے دن میدان جنگ کا نقشہ ہی مختلف تھا۔ 70 قریش کو جہنم رسید کیا گیا اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے۔ یہی صورتحال ہمیں بھارت کے پاکستان پر آپریشن سندور کے تحت ناکام حملوں کے بعد پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت جوابی حملے سے پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ فوجی ماہرین پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص سے بھارتی فوجی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $10 ارب سے زائد لگا رہے ہیں، جبکہ اس اثنا میں بھارت کی معیشت کو $80 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے نائب صدر وینس اور وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت، جس میں وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر شامل ہیں، سے مسلسل رابطے میں تھے اور بالآخر پاکستان کے اپنا جواب دینے کا حق استعمال کرنے کے بعد اب دونوں جانب سے فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے لیے وہ دونوں ملکوں کی قیادت کو دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن کا انتخاب کرنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب دونوں ملک امریکہ کی ثالثی میں کسی تیسرے ملک میں تمام امور پر براہ راست بات چیت کریں گے۔ یاد رہے کہ بھارت نے پاکستان سے ہر قسم کی براہ راست بات چیت کا سلسلہ کئی سالوں سے بند کر رکھا تھا، مگر 3 گھنٹے کے آپریشن بنیان المرصوص نے ساری اکڑ نکال دی ہے۔ سیانے سچ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، مگر اب ہندو کی مکاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میدان میں جیت ہوئی جنگ میز پر نہ ہار دی جائے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔